اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للعلم والعمل به۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی کے بارے میں جاری تھی، اور ہم مرحوم آیت اللہ بہجت کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے عرض کیا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت نے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور والد کو آغاز ہی سے اس بچے کے بارے میں اس ہاتف غیبی کی جو صدا سنائی دی گئی تھی کہ اسے چھوڑ دو، یہ محمد تقی کے والد ہیں، اس پختہ یقین کے ساتھ کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس بشارت پر یقین رکھتے ہوئے والد بزرگوار مرزا محمود محمد تقی پر خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ لہٰذا والد نے باقاعدہ تعلیم دین کے لیے آیت اللہ شیخ احمد سعیدی فومنی، جو مرحوم آخوند خراسانی کے شاگرد تھے، ان کی خدمت میں انہیں تعلیم کے لیے بھیجا۔ والد مرزا محمود خود نماز جماعت کے لیے باقاعدہ آیت اللہ شیخ احمد سعیدی فومنی کی خدمت میں باقاعدگی سے جایا کرتے تھے۔ آیت اللہ سعیدی کی مسجد جہاں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ مرزا محمود سے جہاں ان کی دکان سی اس سے کچھ فاصلے پر تھی، اور محمد تقی بہجت جو بچپن کے عالم میں تھے، وہ اپنے والد کے ساتھ باقاعدہ اس نماز میں شریک ہوا کرتے تھے، اور اس بچپن میں ہی شیخ محمد تقی بہجت آیت اللہ سعیدی کی نماز میں معنویت کو، خضوع و خشوع کو، خداوند متعال سے عاشقانہ گفتگو کو اس وقت اور اس بچپن کے عالم میں درک کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ساری زندگی اس نماز کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ ایک نہایت ہی خاص بچے تھے یہ محمد تقی بہجت فومنی، لہٰذا آغا بہجت نے کم سنی کے عالم میں جو نماز کی اس معنوی مقام کو درک کیا آغا سعیدی سے، تو ان کے ایک عقیدت مند ہو گئے۔ لہٰذا بچپن کے عالم میں قبل اس کے کہ آغا سعیدی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے لیے روانہ ہوں، آغا بہجت پہلے سے ان کے دروازے پر موجود ہوا کرتے تھے، تاکہ آغا سعیدی اپنے گھر سے باہر نکلیں اور آغا بہجت ان کے ساتھ مسجد تک ان کی مشایعت کریں اور ان کے ساتھ وہاں مسجد میں جائیں۔ یہ انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ ان کے ساتھ گھر تک انہیں بدرگاہ کرنے کے لیے اور خداحافظی کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کے گھر تک آیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے اس کی یہ ادب اور اس کا یہ احترام ایک عالم کی نسبت، ایک زاہد اور ایک پرہیزگار شخصیت کی نسبت، یہ احترام اگر ایک چھوٹا بچہ رعایت کرے تو اس سے اس بچے کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کے فرزند اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کے ایک ہم کلاسی جو اس وقت اس مدرسے میں ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ایک روز وہ آیت اللہ بہجت سے ملاقات کے لیے جب آئے تو کسی نے دیکھا کہ گلی میں بہت زیادہ رش ہے اور لوگ آیت اللہ بہجت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آغا بہجت کب اپنے گھر سے باہر نکلے اور لوگ ان کے ساتھ مسجد فاطمیہ میں ان کے ساتھ جائیں۔ تو اس شخص نے اعتراض کیا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، وہ اپنے گھر میں ہیں اور گلی میں ایک عوام نے جمع غفیر وہاں پر اکٹھا کر رکھا ہے، یہاں لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے، خواتین کی رفت و آمد ہے، مزاحمت ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کسی نے اعتراض کیا تو وہاں موجود آیت اللہ بہجت کے اس
کلاس میٹ نے اور مدرسے کے جو طالب علم تھے انہوں نے وہاں انہیں جواب دیا کہ در حقیقت یہ آیت اللہ بہجت کے اس احترام کا صلہ ہے جو خداوند متعال نے انہیں دیا ہے کہ بچپن میں وہ کیسے آیت اللہ احمد سعیدی کے دروازے پر کھڑے ہوا کرتے تھے اور انہیں مسجد تک لے جایا کرتے تھے اور مسجد سے واپسی پر ان کے ساتھ گھر آیا کرتے تھے اور اس راستے میں ان سے استفادہ کرتے تھے۔ تو آج آیت اللہ بہجت کو اللہ نے اس کا اجر دیا ہے اور یہ جم غفیر آیت اللہ بہجت کے انتظار میں ہے اور ان کے ساتھ مسجد جاتا ہے اور مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ گھر واپس آتا ہے۔ یہ وہ احترام ہے اور اس احترام کا جواب ہے جو خداوند متعال نے انہیں عطا کیا ہے۔ آیت اللہ بہجت فومنی بچپن میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ دکان پر بھی خدمت انجام دیا کرتے تھے، چونکہ ہم عرض کر چکے کہ ان کے والد خباز تھے، ان کی جو ہے وہ روٹیوں کی دکان تھی، روٹیاں پکایا کرتے تھے اور وہاں پر کلوچے بھی تیار کیا کرتے تھے جو ہم نے عرض کیا کہ ایک مخصوص قسم کا کیک ہے۔ تو ایک روز آیت اللہ بہجت دکان پر اکیلے موجود تھے کہ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ کچھ رقم آغا بہجت کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں روٹی دے دو۔ آغا بہجت ابھی کم سن ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اس بچے سے سوال کرتے ہیں کہ تم یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کی دکان پر وہ جو غلہ ہوتا ہے اس میں سے میں نے یہ پیسے نکالے ہیں اور میں یہ وہاں سے لے کر آیا ہوں اور یہ میرا معمول ہے، روٹین ہے، میں ہر روز وہاں سے پیسے لیتا ہوں اور اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ خرید لیتا ہوں۔ تو آیت اللہ بہجت اسے روٹی دیتے ہیں لیکن وہ پیسے قبول نہیں کرتے، وہ رقم قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس بچے کو سمجھاتے ہیں نہایت شفقت سے کہ یہ پیسے واپس جا کر اسی غلے میں رکھ دو اور آئندہ جب کبھی تمہیں پیسوں کی اور رقم کی ضرورت ہو تو پہلے اپنے چچا سے اجازت لینا اور اس کے بعد اس رقم کو وہاں سے اٹھانا۔ اب ایک چھوٹے بچے سے ایسی برخورد اور اس کا ایسا طرز عمل اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ بچہ کو معمولی بچہ نہیں ہے جو اپنی اس کم سنی میں اس قدر مراقب ہے کہ وہ اپنے اموال میں ایسے مشکوک مال کو بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کے شاگرد ان سے گفتگو کو نقل کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی گفتگو سے ایسے معلوم ہوا کہ وہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے بچپن میں اور سن بلوغ سے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ جملہ ہے کہ آیت اللہ بہجت نے بالغ ہونے کی عمر تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے یہ کمالات جو آیت اللہ بہجت کی زندگی میں مشاہدہ کیے جا رہے ہیں یہ قابل مشاہدہ ہیں، اور ان کے والد بزرگوار ان کمالات کو اپنے بچے محمد تقی سے ہر روز مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن و اطرت کے معارف کو مزید سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں باقاعدہ فومن کے مدرسہ علمیہ اور حوزہ علمیہ میں داخل کر دیا۔ محمد تقی بہجت اپنے مدرسے میں ایک ممتاز طالب علم شمار ہونے لگے۔ انہوں نے حوزوی دروس کی تعلیم کے ساتھ معنویت پر اس وقت بھی خاص توجہ دی، اور یہی آیت اللہ شیخ احمد سعیدی فومنی جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کی نماز میں اپنے والد کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور جب انہوں نے ان کی نماز کی معنویت کو درک کر لیا تو باقاعدہ ان کے گھر باقاعدگی سے جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ مسجد میں آتے تھے اور ان کے ساتھ مسجد میں واپس ان کے گھر تک جاتے تھے۔ اس آیت اللہ احمد سعیدی نے آیت اللہ بہجت کی معنوی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ بس یہ آیت اللہ احمد سعیدی کو معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ علمی اعتبار سے آخوند خراسانی کے شاگرد ہیں اور معنوی اعتبار سے ملا حسین قلی حمدانی کے جو ہے وہ مکتب سے تربیت یافتہ ہے۔ اب آیت اللہ بہجت بچپن سے ہی چونکہ حضرت سید الشہداء کے عاشق تھے، ایک خاص عقیدت تھی ان کو حضرت سید الشہداء سے، اور پھر دوسری طرف والدہ کی جو میت ہے اسے فومن سے کربلا منتقل کر دیا گیا تھا، تو آیت اللہ بہجت کی بچپن میں ہی ان کے وجود میں کربلا جانے کی ایک تڑپ تھی کہ وہ کربلا جائیں
اور وہاں جا کر ان اتباعت عالیات کی زیارت بھی کریں اور وہاں کے علمی فیض سے بھی استفادہ کریں۔ اور آیت اللہ احمد سعیدی فومنی خود کربلا سے ہی تعلیم یافتہ تھے، لہٰذا آیت اللہ بہجت اس عظیم اور جلیل القدر عالم کی تربیت میں رہتے ہوئے کربلا کے زیادہ مشتاق ہو گئے کہ یہ شخص چونکہ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے اور اتنے بلند مقام پر ہے تو مجھے بھی وہیں جانا چاہیے اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن کبھی آیت اللہ بہجت نے اپنے والد بزرگوار کے سامنے اپنے اس شوق کا اظہار نہیں کیا اور کبھی انہیں نہیں کہا کہ میں کربلائے معلی جانا چاہتا ہوں۔ فومن کے اندر ایک امامزادے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ ان کے حرم میں کچھ ایسے پتھر ہیں جو افراد سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر افراد ان کے پاس پتھروں کے پاس جائیں اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور ان سے سوال کریں تو وہ پتھر حرکت کرتے ہوئے ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ شہرت تھی، لہٰذا آیت اللہ بہجت اسی کمسنی کے عالم میں ہیں تو کچھ خواتین اس امامزادے کی زیارت کے لیے جاتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ آیت اللہ محمد تقی بہجت فومنی کو بھی جو ابھی کم سن ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ لے لیتی ہیں۔ آیت اللہ بہجت سے یہ واقعہ میں نے خود سنا ہے کہ وہ اپنے درس میں اس واقعے کو نقل فرما رہے ہیں، لیکن آیت اللہ بہجت کی زندگی میں یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ کبھی اپنا نام لے کر اپنے متعلق کبھی کوئی ایسی بات نقل نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ واقعہ بھی جب وہ نقل کر رہے ہیں تو اس میں اپنا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ایک بچے کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس بچے کو وہاں پر لے جایا گیا، خواتین اس بچے کو وہاں پر لے گئی، اس بات کی شہرت تھی کہ وہ پتھر بات کرتے ہیں، لہٰذا ان خواتین نے ان پتھروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے اپنے سوال جو ان کے ذہنوں میں تھے وہ ان پتھروں سے انہوں نے وہ سوال پوچھے، لیکن وہ پتھر حرکت نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر خواتین نے کہا ہم سب نے تو تجربہ کر ہی لیا ہے اور ہمیں ہمارا جواب نہیں ملا، تو کیوں نہ اس بچے کو یہ پتھر دے کر دیکھیں کہ آیا اسے بھی ان پتھروں سے جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اس بچے کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ خواتین یہ پتھر اس کے ہاتھ میں بھی دیں گی، لیکن چونکہ یقین نہیں تھا لہٰذا پہلے سے سوال تیار نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن جب ان خواتینوں نے یہ جملہ کہا اور وہ پتھر اس چھوٹے بچے کے ہاتھ میں یعنی آیت اللہ محمد تقی بہجت کے ہاتھ میں دے دیے تو پہلے سے چونکہ سوال موجود نہیں تھا اور دل میں کربلا جانے کی ایک تڑپ تھی، ایک خواہش تھی، تو آیت اللہ بہجت نے ان پتھروں سے یہ سوال کیا کہ کیا میں کربلا جاؤں گا؟ تو وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلے اور انہوں نے آیت اللہ بہجت کو جواب دیا کہ جی ہاں آپ کربلا جائیں گے، اور اگر نہ جانا ہوتا تو وہ پتھر اپنی جگہ سے حرکت نہ کرتے۔ تو اس بات سے آیت اللہ بہجت کو یہ علم ہو گیا کہ میں عنقریب کربلائے معلی جاؤں گا۔ ہم نے جہاں آیت اللہ بہجت کے والد بزرگوار مرزا محمود کے حالات زندگی بیان کیے تو وہاں ہم نے ذکر کیا کہ ان کے ایک بھائی علی اکبر کربلائے معلی مستقل طور پر شفٹ ہو چکے تھے، چونکہ ان کا خاندانی کاروبار خبازی تھا، روٹی پکانا تھا، تو ان کے چچا بھی وہاں اسی شغل میں مصروف تھے اور یہی کام وہاں پر کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کربلا جانا چاہتے ہیں، پتھروں نے بھی انہیں یہ خوشخبری دے دی کہ آپ کربلا جائیں گے اور دل میں ایک اشتیاق ہے، لیکن والد کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں تو والد راضی نہیں ہے کہ اس چھوٹے بچے کو میں کیسے کربلا بھیج دوں، ابھی یہ کم سن ہے، یہ وہاں جا کر کیا کرے گا، لہٰذا والد راضی نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ چونکہ والد کے لیے خود محمد تقی سے جدا ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، لہٰذا والد ایک تو کم سنی کی وجہ سے راضی نہیں ہے اور دوسرا بچے کی محبت میں کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ابھی بالغ بھی نہیں ہے، اسے کیسے بھیجا جائے۔ لہٰذا شیخ احمد سعیدی نے آیت اللہ بہجت کے والد بزرگوار کو راضی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا اور انہیں راضی کیا کہ آپ آغا بہجت کو ان کی خواہش کے مطابق کربلا بھیجیں۔ لہٰذا مئی کا مہینہ ہے اور 1928 عیسوی کو آیت اللہ بہجت کو حاج محمد دیباج کے ہمراہ ایک کاروان کے ساتھ کربلائے معلی بھیج دیا گیا۔ اب یہ کاروان فومن سے نکلا ہے، ایک ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آیت اللہ بہجت کے ساتھ ان کا کوئی خاندان کا رشتہ دار یا کوئی ولی موجود نہیں ہے۔ 13 سال کا سن ہے آیت اللہ بہجت کا اور انہیں کربلا روانہ کیا جا رہا ہے، نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے
اور نہ ہی ان کے پاس ویزا ہے، اور بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزے کے وہ کربلا جانا چاہتے ہیں۔ حکومت نے سخت قوانین وضع کر رکھے ہیں کہ کوئی بھی شخص بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے جو ہے وہ بارڈر کراس نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ بہجت جب بارڈر پہ پہنچتے ہیں، جب ہمدان میں پہنچتے ہیں، تو انہیں وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو بچے کے ساتھ اس کا ولی نہیں ہے، دوسرا اس کے پاس کسی قسم کا کوئی کاغذ بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا انہیں ہم بارڈر کراس کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے۔ تمام کاروان بہت اصرار کرتا ہے کہ اسے جانے دیا جائے، لیکن نہیں، اجازت نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کو وہیں ہمدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور باقی تمام کاروان جو آگے کربلا معلیٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت وہاں ہمدان سے اپنے والد بزرگوار کے لیے ایک خط تحریر کرتے ہیں۔ اس خط کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آیت اللہ بہجت اس 13 سال کے سن میں بھی کس قدر بلوغ فکری اور پختگی سے جو ہے وہ بہرہ مند تھے، اور بہت ہی جو ہے وہ ایک سنجیدہ شخصیت تھے اس 13 سال کی عمر پہ بھی۔ محمد تقی بہجت واپس فومن تشریف لاتے ہیں، اپنے گھر آ جاتے ہیں، اور ان کے بڑے بھائی محمد حسین بہجت فومنی جو ایک صحافی ہیں، وہ ایک پارلیمنٹ کے رکن کے مدد سے آیت اللہ بہجت کے کاغذات جو ہیں وہ تیار کرواتے ہیں۔ لیکن محمد حسین بہجت فومنی کا ارادہ یہ ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ادھر کربلا جائے گا تو وہاں جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گا، یہ دینی تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ ان کا یہ ارادہ ہے، اور اس ارادے کو آیت اللہ بہجت کے چچا علی اکبر آیت اللہ بہجت کے والد بزرگوار تک بعد میں منتقل کرتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے جب کاغذات تیار ہو جاتے ہیں تو 1929 کو ایک کاروان دوبارہ تیار ہوتا ہے، اور محمد تقی بہجت کو 14 سال کی عمر میں بلوغ کے سن تک پہنچنے سے 1 سال پہلے کربلا معلیٰ کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت جب کربلا پہنچتے ہیں تو وہاں 1 سال تک اپنے چچا کے گھر ٹھہرتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کے چچا جو پیشے کے اعتبار سے ایک خباز یا نانبا ہیں، روٹی پکایا کرتے ہیں، ان کے گھر میں بیٹھتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا وہ اس بچے کو اپنا ہی بچہ سمجھ کے نہایت اس کا خیال رکھتے تھے۔ 1 سال تک آیت اللہ بہجت اپنے چچا کے گھر ٹھہرتے ہیں، اور پھر 1 سال کے بعد باقاعدہ مدرسے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت مدرسے میں فقہ، اصول اور ادبیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور 1 سال کے بعد جب آیت اللہ بہجت کے والد بزرگوار کربلا معلیٰ تشریف لاتے ہیں زیارت کے لیے، تو آیت اللہ حاج شیخ جعفر حائری فومنی کے ہاتھوں آیت اللہ بہجت کو معمم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس امامہ پوشی سے پہلے آیت اللہ بہجت کے والد بزرگوار آیت اللہ بہجت کی ایک تصویر کے نیچے اشعار تحریر کرتے ہیں 1931 میں، اور ان اشعار میں اپنے بیٹے سے جدائی کو باقاعدہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رفتی وداغتو اندر دل ماند، یعنی اے میرے بیٹے تم چلے گئے ہو، اور تمہاری جدائی کا جو ایک حزن ہے وہ میرے دل میں باقی ہے۔ اے دل و جان بے فدائے تو محمد تقی، اے میرے دل، اے میری جان، میں تم پہ قربان جاؤں تقی۔ عکس تو ناظر و خود نامنظور، تمہاری عکس اس بات کو مشاہدہ کر رہی ہے جو بات نامنظور ہے۔ اے نظر مان بے فدائے تو تقی، اے ہمارے نور دیدہ، میں تم پر قربان جاؤں اے میرے تقی۔ تو اس قسم کے اشعار وہ ان کی تصویر کے نیچے جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں جو قابل مشاہدہ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر گفتگو کو عبادت کا درجہ دے، اور ہمیں اسی طرح سے علماء کے حالات زندگی سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک عملی درس ملے، تاکہ ہم ان علماء کو پہچان کے ان کے مرشد، ان کے مقتدی حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر درک کر سکیں، اور انہیں اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل قرار دے سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب پر اپنی نظر کرم کریں۔ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائب آل محمد۔